بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدقم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایمان افروز کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ کفار کی اور مشرکین کی چیرہ دستیاں اور مظالم مسلمانوں پر مکہ میں جاری تھے۔ ایک دن رسول محتشم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے کہ ادھر سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے اور گالیاں بکنے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی مجسم تصویر بنے کھڑے رہے، لیکن ابو جہل سے حضور کا صبر دیکھ کر بھی صبر نہ ہوا۔ اس نے قریب پڑے ایک پتھر کو اٹھایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دے مارا، جس سے حضور کے سر انور سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار آپ کا معمول تھا۔ جب شکار کھیل کر شام کو واپس آئے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، بھائی جان، آپ کو کچھ خبر ہے کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا، بہن بتائیے کیا ہوا؟ کہا، آج اس بدبخت نے آپ کے بھتیجے کو برا بھلا بھی کہا ہے، مارا ہے اور زخمی کر دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں کہ آپ کے ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی تھی، آپ وہاں سے غصے کی حالت میں ابو جہل کی طرف بڑھے۔ ابو جہل اس وقت خانہ کعبہ کے پاس قریش کے درمیان موجود تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی کمان زوردار طریقے سے ابو جہل کے سر پہ ماری اور اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے ابو جہل کو للکارا کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی کہ میرے بھتیجے کے اوپر تم نے ہاتھ اٹھایا اور ان کو زخمی کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے، بھتیجے کیا آپ تم خوش ہو؟ حضور نے فرمایا، چچا جان کس بات پہ؟ کہا، میں آج جو تمہارے ساتھ ظلم ہوا، ابو جہل نے بدتمیزی کی، میں اس کا بدلہ لے آیا ہوں اور میں نے ابو جہل کو اتنا مارا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، چچا جان مجھے اس طرح کی باتیں خوش نہیں کرتی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے میرے بھتیجے پھر بتائیے آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر آپ میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری دعوت اسلام، جو میں آپ کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، جو میں اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہوں، پیارے چچا جان آپ اس توحید کو قبول کر لیجئے، میری دعوت کو قبول کر لیجئے اور اللہ کو ایک مان لیجئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا نور پھوٹ پڑا، آپ کے دل میں جذبہ ایمان جاگ پڑا اور وہیں کھڑے کھڑے آپ نے کہا، بھتیجے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ یوں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی بقیہ زندگی ساری اسلام کے لیے وقف رہی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے۔ آپ ہر جنگ میں، ہر محاذ میں، ہر غزوے میں پہلی صفوں میں مجاہدین کے ساتھ ان کا جذبہ اور ولولہ بڑھاتے رہے، اور آپ کے لیے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پرچم تیار کروایا اور آپ کو پرچم بردار بنایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ ان سے حضرت امیر حمزہ کو بھی حضور سے بڑا پیار تھا۔ غزوہ بدر میں بھی آپ شریک رہے اور غزوہ بدر میں بہت سارے کافروں کو آپ نے جہنم واصل کیا۔
اس کے بعد دیگر کئی غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ احد کے اندر بھی آپ شریک ہوئے، اور یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور اسی غزوہ میں وحشی نامی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپ کر پتھر کی اوٹ سے اس انداز سے نیزہ مارا کہ وہ آپ کے جسم کو چھلنی کرتا ہوا پار ہو گیا۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 568 یا 570 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے، اور 625 عیسوی کو 57 سال کی عمر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مہینے میں 15 شوال کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، اور جو 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ ایک ایک صحابی کی میت کو اور ڈیڈ باڈی کو منگواتے اور حضرت امیر حمزہ کی جسم اطہر کے سامنے رکھتے اور پھر جنازہ پڑھاتے۔ ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، اور پھر آپ کو غزوہ احد کے مقام پر ہی میدان احد میں آپ کی قبر انور کو کھودا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو قبر انور میں اتارا۔ آپ کے ساتھ ہی آپ کے بانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بھی آپ ہی کے ساتھ ہے، یعنی آپ تینوں ایک ہی قبر انور کے اندر مدفون ہیں۔ اور باقی جو صحابہ کرام ہیں، ان کی 67 صحابہ کرام کی جو قبر ہے وہ اجتماعی قبر، اس کے اندر وہ سارے مدفون ہیں۔ آپ کا روضہ اطہر آج بھی مرجع خلائق ہے اور مستجاب الدعوات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کی قبر انور پہ حاضری دیا کرتے۔ آج بھی جو مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہ لازماً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو حضرت امیر حمزہ کی طرح اسلام کے لیے وفاداری پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی فیوز و برکات امت کو عطا فرمائے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، کاشف الکرب ہیں بفضل خدا۔ اللہ جل مجدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوز و برکات پوری امت کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔